باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ یقیناً اللہ تعالیٰ نے لیا میثاق بنی اسرائیل سے پختہ عہد۔ میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو۔ وَبَعَثْنَا اور ہم نے بھیجے منہم ان میں اثنی عشر نقیبا 12 سردار، 12 نقیباً سردار۔ وقال اللہ نے کہا انی معکم یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ اگر تم نماز کو قائم کرو، وآتیتم الزکوٰۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، وآمنتم برسولی اور میرے رسولوں پہ ایمان لاؤ، وعزرتموہم اور تم ان کی مدد کرو، تقویت پہنچاؤ ان کو، وقرضتم اللہ قرضا حسنا اور اللہ تعالیٰ کو قرض دو اچھا قرض، لأکفرن عنکم البتہ ضرور میں معاف کروں گا تم سے سیئاتکم تمہاری لغزشیں، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ البتہ ضرور میں تمہیں داخل کروں گا جنات باغات میں تجری من تحت الانہار جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، فمن کفر بعد ذلک بس جس نے کفر کیا اس کے بعد، منکم تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل یقیناً وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ فبما نقضهم میثاقهم ان کے پختہ عہد توڑنے کی وجہ سے، فبما بسبب اس کے نقضهم انہوں نے توڑا میثاقهم اپنے پختہ عہد، یعنی ان کا پختہ عہد توڑنے کی وجہ سے، لعناہم ہم نے ان پہ لعنت کی، وجعلنا قلوبہم اور ہم نے بنایا ان کے دل کو قاسیۃ سخت، یحرفون الکلمہ وہ کلام کو پھیرتے تھے عن مواضع اپنی جگہ سے، ونسوا حظا مما ذکروا بہ اور انہوں نے بلا دیا کہ حصے کو جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، ولا تزال تطلع على خائنة منهم آپ ہمیشہ ان پہ مطلع ہوں گے ان کی خیانت پر، الا قلیلا منهم مگر بہت ہی تھوڑے ان میں سے، فاعف عنهم ان کو معاف کیجیے، واصفح ان کی درگزر کیجیے، ان اللہ یقیناً اللہ تعالی یحب المحسنین پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو، ومن الذین قالوا انا نصارى اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں یا ہم نصارہ ہیں، اخذنا ہم نے لیا میثاق ان سے پختہ عہد، فنسوا حظا مما ذکروا تو انہوں نے بلا ڈالا ایک حصہ جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، فاغرینا بینہم تو ہم نے ڈال دیا ان کے درمیان العداوۃ دشمنی، والبغضاء بغض الی یوم القیامہ قیامت تک، وسوف ینبئہم اللہ اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے گا بما کانوا یصنعون جو وہ کرتے رہے۔ یا اہل الکتاب یا اہل کتاب، قد جاءکم یقیناً آ گیا تمہارے پاس رسولنا ہمارا رسول، یبین لکم کثیرا وہ کھول کے بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت زیادہ، مما کنتم تخفون اس میں سے جو تم چھپاتے تھے، من الکتاب کتاب میں سے، ویعفو عن کثیر وہ بہت زیادہ درگزر کرتا ہے، وقد جاءکم من اللہ یقیناً آ چکا اللہ کی طرف سے، نور نور و کتاب مبین اور واضح کتاب، ایسا نور جو واضح کتاب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ چکا ہے۔ یہدی بہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے، من اتبع جسے چاہتا ہے جو پیروی کرتا ہے، رضوان ہو اس کی رضامندی کی، سبل السلام سیدھے اس کی رضامندی کے ساتھ، سبل السلام سیدھے راستوں کی، ویخرجہم اور وہ نکالتا ہے اللہ تعالیٰ من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف، باذنہ اپنے حکم سے، ویہدیہم اور ان کی رہنمائی کرتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ گزشتہ درس میں ہم نے وضو کے احکام، تیمم کے احکام، غسل جنابت کے احکام وغیرہ پڑھ لیے تھے۔ آج جو ہے آیت نمبر 7 سے جو تفسیر رہتی تھی کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی تھی، اور اس پختہ عہد کو جس کے ساتھ تم نے پختہ عہد اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا تھا۔ نعمت سے مراد دین اسلام ہے، اور پختہ عہد جو ہے یہ وہ عہد ہے جو بنی اسرائیل سے جو ہے لیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا، قرآن پہ ایمان لانا، اور ایسے ہی جو ہے آدم علیہ السلام کی اولاد سے جو ہے عہد لیا گیا تھا، تو اس سے جو ہے تمام ہی عہد مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اور آگے جو ہے کہا جا رہا ہے کہ ایمان والوں وہی بات جو پیچھے جو ہے 5ویں پارے کے آخری 2 رکوع میں جو کہی گئی تھی کہ ایمان والوں تم کھڑے ہو جاؤ انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے، اور تمہیں ہرگز جو ہے کسی قوم کی دشمنی اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم نا انصافی کرو گے، انصاف والا معاملہ کرو، یہ جو زیادہ قریب ہے تقویٰ کے، واتقوا اللہ سے ڈر جاؤ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ مراد یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، انصاف والے معاملے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور یہ تب ہی کھڑے ہو سکتے ہیں جب آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔
ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کے ساتھ آپ کی دشمنی تھی یا ذاتی انا کی وجہ سے آپ عدل و انصاف والا معاملہ نہ کریں، اس کے ساتھ زیادتی کریں، نہیں، بلکہ آپ نے عدل و انصاف والا ہی کام کرنا ہے، اور یہی آپ کے تقویٰ کو جو ہے بتلائے گا کہ بندہ تقوی کے قریب ہے یا نہیں۔ تو تقویٰ کے زیادہ قریب یہی بات ہے کہ اگر دشمن بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی جو ہے آپ اس کے بھی فیصلے کا معاملہ ہو تو آپ نے عدل و انصاف سے کام لینا ہے۔ آگے جو ہے دو لوگوں کا تذکرہ ہے، ایک ہے ایمان والے اور ایک ہیں کفر والے۔ ایمان والوں کے لیے جو ہے اللہ رب العالمین نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ایمان، اور ایمان کے ساتھ شرط یہ ہے کہ عمل صالح، صرف کھوکھلا ایمان ہی نہیں، صرف نعرے والا ایمان ہی نہیں، دعوے والا ایمان ہی نہیں، بلکہ اس ایمان کے اس بات کے لیے عمل کا ہونا بھی ضروری ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ ان کے مقابلے میں ان لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے کہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہ لوگ جہنم والے ہیں۔ اور آگے جو ہے پھر جو ہے کہا جا رہا ہے کہ یا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب لوگوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ پھیلائیں تمہاری طرف اور اللہ نے ان کو تم سے روکے رکھا، اللہ سے ڈر جاؤ، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہیے کہ مومن اللہ پہ ہی بھروسہ کریں۔ یہاں پر پھر جو اللہ رب العالمین ایک نعمت کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب کافر جو ہے بڑے ہیلے بہانے کرتے تھے کسی طرح سے مسلمانوں کو جو ہے ملیہ میٹ کر دیں، تو اللہ نے بچایا تھا۔ اس کے دو تین واقعات جو ملتے ہیں، اور بھی کئی واقعات ہیں۔ ایک واقعہ جو ہے وہ جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نجد کی لڑائی سے جب واپس آئے تو ہم نے ایک جاڑی دار راستے جو ہے جگہ میں پڑاؤ کیا، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیکر کے درخت کے نیچے جو ہے اس کی آرام کیا اور وہاں پہ جو ہے تلوار لٹکا دی۔ ایک دیہاتی اور بدوی آیا، اس نے آ کر کے تلوار لی، تو یعنی رسول اللہ نے یہ صحابہ کو پھر بعد میں جو ہے وہاں سے بلا لیا اور خبر بتلائی کہ ایک دیہاتی آیا تھا، اس نے تلوار اپنے ہاتھ میں لے کر کے اس طرف سونتی، کہا کہ یا محمد من یمنعک منی، کہ اے محمد آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو میں نے کہا کہ اللہ۔ تو پھر اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، تلوار میرے ہاتھ میں آ گئی۔ میں نے آپ اس سے پوچھا کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آگے سے وہ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ جو ہے بڑے رحیم ہیں، بڑے شفیق ہیں، آپ جو ہے مجھے نہیں ماریں گے، آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ اس طرح کے جملے اس نے کہ رسول اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو معاف فرما دیا، یہ بیٹھا ہوا ہے۔ پھر اس کو صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو جو غلہ وغیرہ چاہتا ہے یا جو مال وغیرہ چاہتا ہے اس کو دے کے بھیجیں۔ تو بہرحال یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بدوی سے بھی بچایا۔ ایسے ہی جب ہجرت کا دن تھا، ہجرت کی رات تھی، کافروں نے بڑے بڑے قریش مکہ کے سرداروں نے میٹنگیں کر لی تھی، وہاں پہ منصوبے بن چکے تھے کہ ہم نے اب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنا ہے اور جو ان کے لوگ ہیں ان کو بھی خاتمہ کرنا ہے، ان کو مارنا ہے۔ تو راتوں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے محفوظ نکل گئے اور اپنے بستر پہ حضرت علی کو چھوڑا۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا، حالانکہ لوگ باہر موجود تھے لیکن آپ نے تھوڑی سی مٹی لی پھینکی، ان کی آنکھیں جو ہے ان کو نظر ہی کچھ نہیں آیا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ۔ تو جب صبح ہوئی تو دیکھا بستر پہ حضرت علی ہیں، تو پھر جو ہے ان کے پیچھے جو ہے وہ ایک بندے کو لگا دیا تھا کہ جاؤ جا کے پیچھا کرو وغیرہ۔ یہ بہت لمبا یعنی لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا۔ ایسے ہی ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو نذیر کے دیت کے حوالے، بنو نذیر کے درمیان گئے دیت کے حوالے سے۔ دیت تو ہوتی ہے کہ کسی کوئی بندے قتل ہو جائیں تو اس کے عوض جو ہے معاوضہ وغیرہ جو لیا جاتا ہے، یا پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے کا کوئی عضو وغیرہ کاٹ دیا جائے، مثلا کان وغیرہ، آنکھ وغیرہ ضائع کر دی جائے، تو اس پہ بھی دیت ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ دیت کی وصولی کے لیے گئے تو وہاں پہ ایک دیوار کے نیچے جو ہے نا انہوں نے بٹھا دیا کہ یہاں پہ آپ آرام کریں، آپ سے اور صحابہ بھی تھے۔ اب وہ خفیہ پلان کر رہے تھے کہ ہم جو ہے نا اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے اوپر چکی گرا دیتے ہیں، دیوار گرے گی، یہاں پہ ان کا کام تمام ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتلا دیا، تو یوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے کافروں سے جو ہے بچا لیا۔ پھر جو غزوات کے موقع پہ بھی کتنے غزوات میں جو ہے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اس سے بچایا ہے۔ تو یہ ہے کہ اذ ہم، جب لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ پھیلا دیں تمہاری طرف، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان سے وہ ہاتھ روکے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور چاہیے کہ بھروسہ، جب اللہ پہ بھروسہ ہو تو اللہ تعالیٰ دشمن سے بچا لیتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے، انشاءاللہ اللہ کی مدد اور نصرت جو ہے ہمیں ضرور ملے گی۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ آگے ایک اور عہد کا، یعنی پیچھے تو تھا وہ مسلمانوں کے حوالے سے تھا، امت محمدیہ کے حوالے سے،
کہا جا رہا ہے کہ یعنی پیچھے عہد کا تھا کہ اپنے اس عہد کو یاد کرو کہ جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی اور اللہ سے ڈر جاؤ. اب آگے جو ہے اس عہد کا ذکر ہے کہ تم نے صرف عہد و پیمان نہیں کیا بلکہ تم سے پہلے جو ہے بنی اسرائیل نے بھی عہد کیا تھا. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو ہے پختہ عہد کیا تھا اور ان میں 12 نقیب، یہ 12 نقیب جو تھے چونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کی لیڈ کرنے کے لیے، قیادت کرنے کے لیے، اس کے جو ہے بات آگے پہنچانے کے لیے یا ان کی جو مفادات ہیں یا ان کے جو مسائل وغیرہ ہیں وہ حل کرنے کے لیے 12 سردار تھے، 12 لیڈر تھے ان کے. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ میں بھی جو ہے 12 قبیلوں کے جو ہے 12 سردار مقرر کیے تھے. اچھا جی، یہاں سے ایک مسئلہ یہ ملتا ہے، یہ میری اپنی جو ہے وہ اخذ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اگر غلط اللہ میں معاف فرمائے، کہ اپنے خاندان کے لیے، اپنے یعنی گروہ قبیلے کے لیے آپ کو ایک لیڈر جو ہے ضرور منتخب کرنا چاہیے، جو آپ کی بات جو ہے آگے پہنچائے، آپ کے مسائل وغیرہ حل کرے. اگر باہمی جو تنازعات وغیرہ ہو جاتے ہیں ان کا حل کیا جائے، باہر سے کوئی مسئلے مسائل ہیں، باہر آپ کی کوئی گفتگو پہنچانی ہے، وہ تب کرنے کے لیے جو کوئی بندہ آگے لازماً ہونا چاہیے. تو اس کے جو ہے بہت فائدے ہوتے ہیں کہ جب انسان جو ہے نا ہر ایک کی جو ہے لیڈر بنا ہوتا ہے، ہر ایک کی جو اپنی بات آگے پہنچا رہا ہوتا ہے، تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہمارے معاملات جو ہے وہ بگڑ جاتے ہیں سنورنے کے بجائے. تو اس لیے ہمیں جو ہے اپنے ایک امیر جو ہے، ویسے بھی اسلام جو ہے نا وہ یہ چاہتا ہے کہ جب 2-3 بندے ہوں تو ان میں ایک امیر جو ہے مقرر ہونا چاہیے. تو جہاں آپ ایک خاندان ہے، ایک گروہ ہے، آپ کا ایک قبیلہ ہے، تو وہاں پہ بھی آپ اپنا ایک امیر جو ہے وہ مقرر کر لیں تاکہ آپ کے مسائل جو بخوبی حل ہو جائے. وقال اللہ انی معکم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. اور اللہ تعالیٰ کی معیت، یہاں پہ غور کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، تو اللہ کی معیت کن لوگوں کو ملتی ہے؟ آگے اللہ نے نشانیاں بتلا دی تھی، ان کو بھی نشانیاں بتلائی تھی کہ شرط لگائی تھی کہ میں تمہارے ساتھ تب تک ہوں جب تک تم نماز کا قیام کرو گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو گے اور میرے رسولوں پہ ایمان لاؤ گے، اور رسولوں پہ ایمان ہی نہیں بلکہ ان کی مدد کرو گے. مدد سے مراد یہ کہ ان کے دین کو آگے پھیلاؤ گے. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، صدقہ و خیرات وغیرہ کرو گے. لَأُكَفِّرَنَّ، پھر کیا ہوگا جب تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، رسولوں پہ ایمان لاؤ گے، ان کی تائید کرو گے اور صدقہ وغیرہ کرو گے، یہ 5 عمل کرو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں. آج اگر ہم بھی یہ 5 عمل جو ہے ڈٹ کے کریں تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہمیں مل سکتی ہے ہر معاملے میں. جب اللہ تعالیٰ کی نصرت، ویسے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اہل ایمان نماز اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرو. تو معلوم ہوا کہ نماز جو ہے سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے اللہ کی مدد اور نصرت کو حاصل کر سکتا ہے. نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، جب آپ لوگوں کا خیال رکھو گے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جب تک بندہ جو ہے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے، تو یہاں پہ بھی اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے. اور پھر رسولوں پہ ایمان لانے کی وجہ سے اللہ کی نصرت حاصل ہوتی ہے، رسولوں کی تائید، ان کے دین کو، ان کی باتوں کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی وجہ سے اللہ کی نصرت حاصل ہوتی ہے، اور صدقہ خیرات کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل ہوتی ہے. صرف نصرت ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں ضرور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور البتہ ضرور میں تمہیں داخل کروں گا ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اگر جس نے انکار کیا فمن کفر بعد ذالک، تو وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے. معلوم ہوا جو نماز کے راستے سے ہٹ گیا، زکوٰۃ کے راستے سے ہٹ گیا، رسول پہ ایمان لانے والے راستے سے ہٹ گیا، رسول کی تائید کرنے والے راستے سے ہٹ گیا، صدقہ خیرات والے راستے سے ہٹ گیا، تو گویا وہ گمراہ ہو چکا ہے، وہ بھٹک چکا ہے. اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. آگے جو ہے مواخذہ جو ہوا تھا بنی اسرائیل کا، اس کا ذکر ہے کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، ان کا جو ہے پختہ عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پہ لعنت کی ہے. لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دل جو ہے سخت کر دیے. یہ جو ان کا نقض توڑنا تھا یہ بہت سے جو ہے عہد تھے، یعنی ان کا نماز کا چھوڑنا، نماز کا جو ہے تمام نہ کرنا، ان کا جو ہے صدقہ خیرات اور قرض حسنہ کے مقابلے میں کنجوسی اور بخل کی انتہا کرنا، جہاد وغیرہ سے جو ہے کھلم کھلا انکار کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنا، اور جو ہے سنگسار یعنی شادی شدہ جو زانی ہے اس کو سنگسار کرنے سے مکر جانا،
اسی طرح جو ہے سود کو جو ہے حلال جاننا، سود سے جو ہے باز نہ آنا، بہت سے جو ہے ان کی جو عہد تھے انہوں نے ان کی عہد کی جو ہے پاسداری نہ کی، توڑ ڈالا، تو اللہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم نے کیا کیا، ان پہ جو ہے پھٹکار ڈال دی کہ وہ ہماری رحمت سے دور ہو گئے، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اور ان کی کرتوت یہ تھے کہ وہ جب بھی بات آتی تھی عمل کرنے کی تو وہ کلمات کو جو ہے پھیر دیتے تھے، یعنی ان کا جو لفظ تھا اس لفظ کی جگہ کوئی دوسرا لفظ جو ہے بنا دیتے تھے، یا جو معنی حقیقی معنی تھا حقیقی معنی کو ہٹا کر کے باطل معنی جو ہے وہاں پہ مراد لے لیتے تھے۔ جیسا کہ یہودیوں میں سے جو ہے جب ایک عورت اور ایک مرد کو لایا گیا تو وہاں پہ ان کو کہا گیا کہ کیا آپ کے دین میں رجم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہمارے رجم نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اگر عورت اور مرد سے جو فعل سرزاد ہو جائے تو بس گدے میں بٹھا کر کے اس کا منہ کالا کر کے بازاروں میں گھما دیتے ہیں۔ تو وہاں پہ چونکہ وہاں پہ جو ہے عبداللہ بن سلام جو تھے وہ یہودیوں میں سے مسلمان ہوئے تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے تورات کے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ان کو کہیں کہ تورات کا نسخہ لے کر کے آئیں۔ تورات کا نسخہ لایا گیا تو انہوں نے جو ہے تورات کا نسخہ جو ہے یہودیوں نے جو آیت فیصلہ کروانے کے لیے پڑھنا شروع کیا، اور آیت رجم پہ یعنی جو سنسار والی آیت تھی کہ انہی کے دین میں جو یہ موجود ہے کہ سنسار کیا جائے گا، جو مرد اور عورت جو شادی شدہ جو ہے زنا کر لے ان کو سنسار کیا جائے گا۔ انہوں نے وہاں پہ جو ہے انگلی رکھ کے باقی آگے پیچھے سے پڑھ لیا، تو وہاں پہ پاس بیٹھے تھے عبداللہ بن سلام، انہوں نے کہا اللہ کے نبی اس کو کہیں ہاتھ اٹھائے، ہاتھ جب اٹھایا تو انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ آیت موجود ہے یہاں پہ، تو اس طریقے کے ساتھ جو کلمات کو جو ہے رد و بدل کر دیتے تھے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور بہت زیادہ حصے کو جو ہے انہوں نے بلا دیا تھا جس کی وصیت کی گئی تھی، نصیحت کی گئی تھی۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور پھر یہاں پہ نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے ہمیشہ جو ہے ان کی خیانتوں پہ مطلع ہوتے رہیں گے، آپ کو معلوم ہوتی رہیں گی کہ کیا کیا خیانتیں انہوں نے اپنے دین کے معاملے میں، تورات کے معاملے میں، آپ پہ ایمان لانے کے معاملے میں کیا کیا خیانتیں انہوں نے کی ہیں، مگر بہت تھوڑے لوگ۔ فاعف عنہم، معاف کیجیے ان کو، درگزر کر دیجیے۔ ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ آگے پھر جو ہے یہودیوں کی طرح جو ہے عیسائی تھے، انہوں نے بھی یہی روش اپنائی، ان کا ذکر کیا کہ ان کو بھی جو ہے ہم نے پختہ عہد لیا تو انہوں نے بھی جو ہے بہت زیادہ حصے کو بلا دیا جو ہم نے ان کو وصیت کی تھی، تو پھر ہم نے ان کے درمیان عداوت بغض وغیرہ جو ہے وہ ڈال دیا قیامت تک، اور عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے گا جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اور پھر آگے جو ہے اہل کتاب کو پھر مخاطب کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ اب دعوت دی جا رہی ہے۔ پیچھے ان کی جو غلطیاں تھیں، کمیاں کوتاہیاں تھیں، قبیحات تھے، وہ بیان کرنے کے بعد اب جو ہے دعوت دی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آؤ، قرآن مجید پہ ایمان لے آؤ۔ کہا یا اہل الکتاب، ہے یہود و نصارہ، تمہارے پاس جو ہے ہمارا رسول آ چکا ہے، اس نے کھول کر کے ہر چیز کو بیان کر دیا ہے، ہر وہ چیز، بہت زیادہ وہ چیزیں جو تم چھپایا کرتے تھے اپنی کتاب میں تورات میں، وہ بھی جو ہے اس رسول نے کھول کر بیان کر دی ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سی چیزیں جو ہے اس نے جو ہے معاف درگزر بھی کی ہیں، وہ بے بتائی نہیں ہے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ، یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ چکا ہے قرآن مجید، ایسا نور جو کہ واضح کتاب ہے۔ نور سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید جو واضح کتاب ہے، کتاب مبین۔ اب جو ہے یہاں پہ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں نور الگ چیز ہے اور کتاب الگ چیز ہے۔ اگر نور الگ چیز ہوتی، کتاب الگ چیز ہوتی، تو اگلی آیت میں یہدی بہ واحد کی ضمیر نہ لائی جاتی کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، بلکہ جمع کی لائی جاتی ضمیر کہ یہدی بہم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں یعنی نور اور کتاب دونوں کے ساتھ جو ہدایت دیتا ہے۔ تو واحد کی ضمیر لا کر کے اشارہ دیا جا رہا ہے کہ نور وہی ہے جس کی آگے تفسیر ہوئی ہے کتاب مبین کی صورت میں کہ واضح کتاب ہے، کہ ایسا نور تھا کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، من اتبع رضوانہ، جو اس کی رضامندی کو جو ہے چاہتا ہے، سبل السلام ویخرجہم من الظلمات، اور نکالتا ہے لوگوں کو اندھیروں سے اپنے حکم کے ساتھ، ویہدیہم الی صراط مستقیم، اور ان کے ساتھ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے کہا کہ نور سے مراد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر جو ہے نور سے مراد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیے جائیں گے تو پھر جو ہے اس کا معنی یہ ہوگا کہ نور من اللہ، کہ وہ اللہ کی طرف سے روشنی بن کر کے آئے ہیں، اندھیروں کو مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنی طرف سے باطل عقیدہ کر لیا جائے کہ نور من نور اللہ، فرق ہے، ایک ہے نور من اللہ، اللہ کی طرف سے نور روشنی، ایک یہ ہے کہ نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور ہیں، اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی زمین و آسمان کا نور ہے۔
اب یہ کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہیں تو یہ اس آیت کے بھی خلاف ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس عقیدے میں اور عقیدہ تثلیث جو پیچھے میں نے واضح وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ عیسائیوں کا جو عقیدہ تثلیث تھا کہ عیسیٰ جو ہے رب بھی ہیں، عیسیٰ بیٹا بھی ہے، عیسیٰ بعض دفعہ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ عیسیٰ ہی جو ہے اللہ ہے، تو پھر وہی عقیدہ یہاں پر بھی بن جاتا ہے کہ نور من نور اللہ ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے خرابی یہی پیدا ہوئی ہے کہ ان کا یہ کہنا، نور کا انکار نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے، اللہ کے نبی نور ہی ہیں، اللہ کے نبی نور لے کر کے آئے ہیں، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کے کون نور ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی سے جو ہے بڑھ کر کوئی نور اور ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روشنی ہے اور روشنی انہوں نے پھیلائی ہے۔ تو لیکن یہ کہنا کہ نور من نور اللہ ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ تو اس لیے فرق سمجھنا چاہیے، نور من اللہ الگ چیز ہے، نور من نور اللہ یہ الگ چیز ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔